بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی کوئی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کی تخلیق پسلی سے کر کے یہ سمجھا دیا کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل بلند آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منان۔ ایک دن وہ اتنی اونچی آواز سے یا حنانو یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا عجیب منظر دیکھا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو گہرے گڑھے سے آ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ، جہنم کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر نہیں بلکہ دروغہ جہنم کے مالک کے پاس تشریف لے جائیں گے، انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر جہنم کا مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ویسے جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود وہ یا حنانو یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے پتھر، لوہا اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہا، سب کچھ جل کر کوئلہ بن چکا ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یہاں یا حنان یا منان کہنے والوں کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، مولا، دروغہ جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کا فرق باقی نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جائیں گے اور اسے اس شخص کا پتہ بتائیں گے۔ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اسے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے حاضر کریں گے اور سجدے میں سر رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی؟ کیا انہوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا انہوں نے تمہیں برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے مجھے بہترین پیدا فرمایا، تیرے رسول بھی آئے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟
وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں جہنم میں ڈالا گیا، لیکن اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، اے اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا مکمل حساب کرتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا کوئی ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، بات سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور بغیر علم کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اس پورے واقعے سے ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں کتنی بھی غفلت کر لے، کتنے بھی گناہوں میں پڑ جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ہمیں دنیا میں ایسے چلنا چاہیے کہ نہ دنیا ہمیں گمراہ کرے، نہ ہم دنیا کو مقصد سمجھ کر بیٹھیں۔ دنیا ہمارے قدموں میں رہے لیکن دلوں میں نہیں۔ اپنے معاملات میں سچائی، دیانت، اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، والدین کی خدمت اور بندوں پر رحم، یہ سب دنیا کو سنوار دیتے ہیں، اور اللہ کی یاد، نماز کی پابندی، گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال یہ آخرت کو روشنی دے دیتے ہیں۔ دنیا میں چلنا یہ ہے کہ رزق کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولیں، اور آخرت کا بنانا یہ ہے کہ نیکی کو معمول اور گناہ سے بچنے کو مقصد بنا لیں۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں ذرا سی بھی اللہ کی یاد پیدا کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، جیسا کہ الرحمن، الغفور، الکریم، القدوس، السلام، تاکہ کمنٹ بھی ایک نیکی کا ذریعہ بن جائے اور دلوں میں اللہ کی محبت تازہ رہے۔ جزاک اللہ۔